تو بات یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی حیثیت کو جانیں، ہماری حیثیت کیا ہے. جب ہماری حیثیت ہی اس وقت ثم رددناہ اسفل سافلین کی ہے تو وہ بیچارہ کیوں بہکانے آیا مجھے؟ یہ انسان کو اس کی خواہش زیادہ گمراہ کرتی ہے یا شیطان کا دخل زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، انسان کو شیطان گمراہ اتنا نہیں کرتا جتنی کی خواہش کرتی ہے. یہ اپنی خواہش کا پیرو ہے. کیوں کہا گیا کہ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ ہے؟ تو کفر کر طاغوت کے ساتھ، یعنی کہ تو اپنی خواہش کے ساتھ. لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ کوئی عبادت کے، تعریف کے، پیروی کے لائق نہیں ہے مگر اللہ، کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی کی تعریف کرو. یہی ہے نا سب. تو پھر کون ایسا ہے کہ جس کی ہم تعریف کریں گے، کس کی ہم پیروی کریں گے؟ ہم کوئی بھی کائنات میں تو ایسا نہیں ہے. آگے سمجھیں بات، جس کی کوئی مثل نہ ہو اسی کی تعریف ہے، جس کی کوئی مثل نہ ہو اسی کی عبادت ہے، جس کی کوئی مثل نہیں اسی کی پیروی ہے. تو پھر کیوں کہا گیا یہ بات؟ جبکہ اگر وہ یہ نہ بھی کہتا تو بھی عبادت اسی کی تھی. تو پھر اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسے بتوں سے وہ نہیں ہے کہ تم بت کو پوجنے لگو گے. اس کو بات یہی ہے، فکر اسی بات کی ہے کہ تو اپنے آپ کو نہ پوجنے لگو. اور جب بندہ اپنے آپ کو پوجنے لگتا ہے نا، یعنی کہ اپنی خواہشوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کی عبادت اپنے لیے ہوتی ہے، اپنے آپ کے لیے ہوتی ہے. وہی بالکل سارا فنکشن شروع ہو جاتا ہے جو ابلیس کا ہوا تھا. تو اس کا آخر جا کر کہاں پر ہوگا؟ جو اس کا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے جس کو اس سے خطرہ ہو کہ بھئی یہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی میں بھی عبادت والا ہوں، میری بھی کرو. کوئی ایسا نہیں ہے کائنات میں، سب اس کی مخلوق ہے. اور مخلوق کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتی، مخلوق کبھی بھی تعریف کے لائق نہیں ہوتی مگر وہ جس کو چاہے. تو بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ جب تک کہ ہم حقیقت کو نہیں پہچان لیتے، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اور جو کفر کرے طاغوت کے ساتھ وہی ایمان لائے اللہ پر، یعنی کہ اس نے صحیح اس کی عبادت کری، صحیح تعریف کری، صحیح پیروی کری. جس نے اپنی مرضی چھوڑ دی، جس نے اپنی پیروی چھوڑ دی، جس نے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا. اب لوگوں کے ساتھ رہ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو بزرگوں کا ابتدائی حالات دیکھو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، کسی بھی بزرگ کی زندگی کا کوئی کام اس سے ہٹ کر نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ آپ نے جو کچھ کام کیے اپنی حیات مبارکہ میں، جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری، وہ آپ کی مرضی نہیں تھی، وہ آپ کے رب کی مرضی سے ہوا تھا سب. اور وہ وہی تھا جو مقبول بارگاہ تھا. اللہ نے جس کو قبول کیا تھا وہ وہی سب کچھ تھا، اور اللہ وہی سب کچھ قبول کرے گا، کسی کی اور کی مرضی قبول نہیں کرے گا، وہی سب کچھ قبول کرے گا. تو بزرگوں کی زندگی میں وہی سب کچھ، فاقہ مستی، وہی دنیا سے دوری. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تو اتنا اعلیٰ تھا
کہ کوئی ان کی اس طرح سے پیروی نہیں کر سکتا جیسے آپ کی حیات تھی. بے شک. تو اسی لیے بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم دنیا اس طرح نہیں چلا سکتے جس پر طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا کنارہ کر لیا کہ پہلے مقصد حاصل کر لیں. جب مقصد حاصل ہو جائے تو ہم پھر اس راستے پر آ جائیں جو آپ نے فرمایا دنیا کے لیے، کہ دنیا بھی ساتھ لے کے چلو، راہب نہ بنو. رہبانیت پسند نہیں فرمائی آپ نے. تو انہوں نے اپنے ابتدائی حال کو اس حدیث کے مطابق گزارا کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، ہے نا. تو یہ اس میں بڑی حکمت ہے. انہوں نے ایسا روزہ رکھا، اللہ. صرف کھانے پینے کا نہیں، وہ دنیا سے ہی ایک طرح روزے میں ہو گئے کہ ہر نامحرم چیز چھوڑ دو. اور دنیا اولیاء اللہ کے لیے نامحرم ہے، وہ اس سے ایک طرف ہو گئے. انہوں نے روزہ رکھ لیا. تو یہ کلندرانہ طریق وہ روزہ ہے جو رکھے رہتے ہیں. ہاں، جب وہ شام ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، روزہ افطار کرتے ہیں. یعنی کہ جب وہ چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ روزہ کھول لیتے ہیں. اس حدیث میں بھی عمل کرتے ہیں پھر، اور رہبانیت توڑ دیتے ہیں. دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے گلے میں ایک زنار ڈال کے 300 زناریں توڑوانی ہوتی ہیں. تو یہی طریقہ بزرگوں کا رہا. اور جب تک ہم اس طریقے پر نہیں آتے، جب تک ہم سلوک تصوف کا نام لیتے ہیں مگر داخل نہیں ہوتے.